لے جی، بارش رحمت کب تک ہوتی ہے اور زحمت کیسے بن جاتی ہے، اس پہ ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، نعت خواں ہیں حافظ حذیفہ شہباز صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے ہیں اللہ. آپ؟ الحمدللہ آپ سنائیں. بارشیں انجوائے الحمدللہ جی میں ٹھیک بالکل ہوں. بارشیں انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ بالکل بالکل. ٹھیک ہے. آپ کی طرف پانی کے معاملات ٹھیک ہے؟ جی بہترین، ابھی اتنی ماشاء زیادہ اللہ. نہیں. چلیں اللہ پاک آسانیاں کریں جی ہم سب کے لیے. اور آمین. ان کے ساتھ موجود ہیں جی فاضل القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ. ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد عاطف الیاس صاحب موجود ہیں، ہمارے پیارے بھائی. ان کو بھی ویلکم کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر؟ اللہ کا کرم میں الحمدللہ. چونکہ بارشوں کا سیزن ہے تو ہمارے جو بھی مہمان ہیں یا ہم، بارش کا ذکر بہت زیادہ ہو رہا تھا تو ہم نے آج ٹاپک بھی یہی رکھا ہے. آپ کے ایریا میں ادھر بارش کے معاملات ٹھیک ہے؟ چیزیں انڈر کنٹرول ہیں؟ الحمدللہ ماشاء جو اللہ. ہمارا چلیں علاقہ ہے وہ محفوظ ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے جی سب کو. ہم نے چونکہ گفتگو ہی اسی ٹاپک پہ کرنی ہے جی. تو فرمائیے گا کہ جو بارش کو قرآن مجید میں ماہ مبارکہ یعنی برکت والا پانی کہا گیا ہے، جی تو اس حوالے سے فرمائیے گا ایک مومن کے لیے بارش کے نزول کا جو روحانی اور قرآنی تصور کیا ہے، اور یہ کس طرح اللہ کی وسیع رحمت اور کائنات میں زندگی بکھیرنے کا مظہر بنتا ہے. اس پہ آئیں گے، ڈیٹیل سے بات کرنی ہے ہم نے اس پہ. عاطف بھائی، ڈاکٹر صاحب چونکہ ہم بارش کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو میرا سوال آپ کو آ چکا تھا، پلیز وہاں سے آغاز کیجیے گا جیسے قرآن میں فرمایا گیا اس مہینے کے حوالے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے جی، بارش جو ہے وہ بنیادی طور پر رحمت ہے. قرآن کریم نے زیادہ مقامات پر جو اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ رحمت کے پیرائے میں کیا ہے، اس کو ایک نعمت گردانا گیا ہے اور بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس کو برکت والا پانی بھی کہا گیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے ہم نے بابرکت پانی نازل کیا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو بشارت لے کے آتی ہیں، خوشخبری لے کے آتی ہیں. بشرم بین ید رحمتہ وہو الذی یرسل الریاح بشرم بین ید رحمتہ، وہی تو ہے جو ان ہواؤں کو بھیجتا ہے جو اللہ کی رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے خوشخبری لے کر آتی ہیں. تو یہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رحمت تصور کیا ہے یا بتایا ہے، اس کو برکت بتایا ہے. اور اس پانی کے ذریعے جو یہ نازل ہوتا ہے آسمان سے، اللہ نے اس کو زندگی کا ذریعہ بنایا ہے اور زندگی کی اساس بتایا ہے. فرمان الہی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ذریعے ہی تو ہر چیز کو زندگی عطا فرمائی ہے. تو یہ زندگی ہے. اور یہ جو سرکل ہے پانی کا، جو ایک کہہ لیجئے کہ زمین میں آتا ہے پھر دوبارہ سے سائنٹیفک وہ جو ایک تھیری ہے اس کے تحت دوبارہ سے بادل بنتا ہے پھر سے اترتا ہے، یہ زندگی ہے اور یہ سرکل ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ جہاں چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا ہی نازل کرتا ہے. چونکہ خطبات حرمین سے آپ کے علم میں ہے کہ ترجمے سے ایک عرصے سے وابستگی ہے، تو کئی ایک خطبے مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ کے ممبر سے بارش کے موضوع پہ دیے گئے ہیں. تو یہ ائمہ حرمین کا مختلف مواقع پر جو ہے نا یہ کہنا سامنے آتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے، تقدیر ہے، جس میں سے ہر قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا ایسا پابند ہوتا ہے کہ جہاں اس کو کہا گیا ہے، جتنی مقدار میں کہا گیا وہ وہیں پہ ویسے ہی نازل ہوتا ہے. کوئی قطرہ دوسرے قطرے سے پہلے نازل نہیں ہوتا. ہر قطرہ پابند ہے. ایگزیکٹلی. جہاں کہا گیا ہے، جب کہا گیا ہے، جیسے کہا گیا اس نے وہیں پہ برسنا. ایگزیکٹلی. یعنی ہر قطرے کا اپنا وقت ہے، ہر قطرے کی اپنی مقدار ہے، ہر قطرے نے اپنے وقت پر اپنی متعینہ جگہ کے اوپر جا کر گرنا ہے. اور اسی لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے یا جب نظر آتا ہے اکثر اوقات یا جب کبھی غور و فکر کریں اس دنیا میں، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بظاہر کوئی پانی نازل ہونے کا یا بارش نازل ہونے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ ایسی مقدار میں ایسے طریقے سے نازل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا کہہ لیجئے کہ جب پانی نازل ہوتا ہے تو وہ بہتا 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 کسی ایسی جگہ پہ جا کے پہنچتا ہے جہاں اللہ کی کوئی مخلوق موجود ہوتی ہے جس کو پانی کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے، اور فوری طور پر وہ پانی اس کو نہ ملے تو اس کو نقصان ہو جائے، اس کی زندگی جانے والی ہو. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بچانے کے لیے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس طرح یہ بارش برساتا ہے. اور وہ بھی تو حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ شخص جو جا رہا تھا جس نے سنا کہ ایک آواز آئی اسقی حدیقت فلان، کہ فلان کی جو کھیتی ہے
اس کو سیراب کرو، فلاں کی جو کھیتی ہے اس کو سیراب کرو، فلاں کی کھیتی جو ہے اس کو سیراب کرو. تو وہ شخص جو اس کھیتی والے کے پاس چلا جاتا ہے، وہ بادلوں کو دیکھتے دیکھتے کہ کہاں برستے ہیں، وہاں جا کے اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کی کھیتی کو خاص طور پر سیراب کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو خیر وہ اپنی نیکی بتاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک حصہ مقرر کیا ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. دیکھیں کہ یہ نہ ہو تو قحط سالی آ جاتی ہے، اور قحط سالی انسان کے لیے کتنی تباہ کن ہے کہ جب آسمان سے بارش نہیں برستا. وجہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ٹیکنالوجی ہے، ہم پانی کا بندوبست مختلف ذرائع سے کر سکتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہماری ہے، جتنے بھی وسائل ہمارے ہیں، اگر یہ بارش نہیں ہوتی تو ہم بھی ہمارے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہم بھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہیں اللہ بارش برسا دے، ورنہ ہماری ٹیکنالوجی دری کی دری رہ جاتی ہے. اور آج کے دور میں اگرچہ ہم دعوے دار ہیں کہ ہم آرٹیفیشل طریقے سے جناب بارشیں بھی برساتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جب یہ بارشیں نہیں ہوتی تو پھر ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی ہم کہتے ہیں خدا را بارش ہو جائے، بارش برس جائے، یہ سفوکیشن، یہ ہبس، یہ گھٹن والا ماحول ختم ہو جائے. اور جب پھر بارشیں برسی ہیں تو ایسی برسی ہیں کہ اب ہم کہیں کہ یا اللہ یہ بارش بند ہو جائے، ان علاقوں کے لیے بند ہو جائے. جیسے بھی ہم فوٹیجز بھی دکھا رہے ہیں، ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ مناظر. بلکہ کل ٹیم ہم سب وہاں پہ موجود تھے اور پانی اس حد تک برسا ہے، اس حد تک وہاں پہ موجود اور اکٹھا ہو گیا کہ وہ لوگوں کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن گیا. اچھا اب میں نے ایک اگلے کویسچن کی طرف آنا ہے، اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. ویسے ایک دو کمنٹس بھی آئے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں. پنڈت یونیفارم ایک آئی ڈی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام شیخ عاطف کو خصوصی سلام اور دعا میں شامل کرنا ہے. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولے. جی آمین آمین. اور فری حج عمرہ کہہ رہے ہیں میرا سلام نہیں دیا قاری صاحبان کو. لے جی ابھی دے دیا جی، میں نے دونوں کو سلام دے دیا. اچھا علی احمد کہہ رہے ہیں کہ سروس کم ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی. نوید بھائی اچھا کبھی مجھے نوید لکھ دیتے، کبھی نوند لکھ دیتے ہیں، شاید وہ جلدی میں لکھ دیتے. عربی میں نوند تو نہیں کہتے، نہیں آٹو کریکشن کی وجہ سے اس میں ٹی وی پر نہیں آ رہے، وہ چینل بند آ رہا ہے، نہ جانے کیوں. کچھ علاقوں میں نیٹ ورک سروس کا جو پرابلم آ جاتا ہے کہ جس طرح کہیں پہ نیٹ ورک صحیح نہیں آ رہا، کہیں پہ انٹرنیٹ صحیح نہیں آ رہا. سو یہ پرابلمس فیس کرنی پڑی ہیں. یہ پورے پاکستان میں ہی ہو رہا ہے، یہ صرف چند ایک جگہوں پہ نہیں. سو ابھی کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا. ابھی میں بھی یوٹیوب لنک کو میں نے ریفریش کیا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ ٹھیک آ گیا ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ ٹھیک آنے لگ جائے گا. اچھا میں نے یہ کویسچن کرنا تھا آپ سے، جس طرح ہم تاریخ انسانی کو دیکھتے ہیں، قرآنی واقعات کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمارے سامنے وہ واقعات بھی آتے ہیں جس طرح قوم نوح اور قوم سبا کا احوال. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پانی کا یہی نزول کبھی عذاب بھی بن جاتا ہے، اور وہ کس صورت میں عذاب بن کے نازل ہوتا ہے، تباہی کی شکل کیوں اختیار کرتا ہے. آخر ہمارے ایسے کون سے اعمال ہوتے ہیں، کون سی ایسی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو اجتماعی اعمال کی میں بات کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے اس عظیم رحمت کو ہم زحمت میں بدلتا دیکھتے ہیں. لیکن زامی بھائی یہ رحمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر بھی ہے، اور اللہ ہی جانے اللہ کے لشکر کون کون سے ہیں. تو ہمارے سامنے کچھ تاریخ کی مثالیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بارش جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک لشکر کے طور پہ بھی استعمال کیا ہے. سب سے پہلی مثال جو سبھی جانتے ہیں اور سبھی نے دیکھی یا سنا ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم میں کئی مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے، قوم نوح کی مثال. جب انہوں نے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی فرمانبرداری سے انکار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو نوح علیہ السلام اگرچہ ان کو 950 سال تک جو ہے یا 950 سال تک ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بارش کو ہی ان کو غرق کرنے کا ذریعہ بنا دیا تھا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تھے، موسلا دھار بارش وہاں پہ نازل ہو رہی تھی. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور پھر زمین سے بھی ہم نے چشمے نکال دیے تھے، جگہ جگہ سے پانی نکل رہا تھا. تو وہ بارش تھی، ایسی بارش کہ اتنا پانی اکٹھا ہوا، اتنا پانی اکٹھا ہوا، اتنا پانی اکٹھا ہوا کہ پہاڑوں کے پہاڑ بھی ڈوب گئے اس کے اندر. پہاڑوں کے پہاڑ بھی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو یہ کہہ رہا تھا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. تبھی تو نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے آج کوئی نہیں بچا سکتا الا من رحم، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کر دے. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کے وہ
کشتی جب رکی تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ کشتی پانی کم ہونا شروع ہوا تو کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے رکی، یعنی جودی پہاڑ بھی پہلے پانی کے اندر ہی تھا. تو اتنا پانی بارش کے ذریعے آ گیا کہ لوگوں کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گیا، اللہ کا عذاب تھا بیسیکلی. اور پھر قوم سبا کا بیان میں نظر آتا ہے کہ قوم سبا کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. انہوں نے جب انکار کیا، منہ پھیرا ہماری نشانیوں سے، ہماری بات ماننے سے، تو ہم نے ان کے اوپر پھر وہ جو سیلاب تھا وہ بھیج دیا، اس سے وہ تباہ ہو گئے. اور پھر ہمیں قوم عاد کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جن کے بارے میں تو قرآن کریم نے سورہ حشر میں فرمایا ہے کہ جب انہوں نے ان بادلوں کو دیکھا جو عذاب کے لیے بیسیکلی آ رہے تھے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بادل ہے مستقبل اودیتہم، ان کے علاقوں کی طرف آ رہا ہے، خوش ہوئے، قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ تو بارش آ رہی ہے. لیکن اللہ نے کہا بل ہوا ما استعجلتم بھی، یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم کہتے تھے جلدی آ جائے جلدی آ جائے، عذاب کے لیے جلدی مچاتے تھے. ریح فیہا عذاب علیم، یہ تیز ہوا آندھی ہے جس میں اللہ کی طرف سے عذاب بھی شامل ہے. تو یہ زحمت بھی بن جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو یہی بارش جو ہے یہ لوگوں کی تباہی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے اور لوگوں کو نقصان دینے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. لیکن ہماری امت کے اوپر چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ کوئی ایک ایسی آفت نہ آئے جس میں ساری امت خود ہی مکمل طور پر تباہ ہو جائے، تو ایسی صورتحال انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیش آنے والی نہیں ہے. لیکن بہرحال جو گناہ ہیں ان کی کثرت کی وجہ سے کئی جگہوں پہ کئی مقامات پر ایسا ہو سکتا ہے کہ بارش نہ ہو، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ وَمَا مَنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعَ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جب وہ اپنی زکوٰۃ کو روکتے ہیں تو پھر قحط سالی ہوتی ہے، پھر یہ بارش نہیں برستی، پھر آسمان جو ہے وہ بارش نازل کرنا بند کر دیتا ہے. اسی لیے جو دجال کا فتنہ ہے اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال آنے والا ہوگا تو اس سے پہلے 3 سال آسمان کو حکم دیا جائے گا، 1 سال تو وہ اپنا تیسرا حصہ جو ہے اپنی فصل کا یا جو بھی زمین کی پیداوار ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی، چونکہ بارش ہی اتنی کم ہوگی. اور پھر اس کے نیکسٹ جو ایئر ہوگا وہ آدھا حصہ جو ہے وہ زمین نکالنا چھوڑ دے گی، اور پھر آخری سال جو ہوگا وہ تو بالکل ہی پورا سال ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہیں ہوگا. تو یہ لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے. اسی طرح اور بھی کئی گناہوں کا تذکرہ کیا گیا جن میں نمایاں گناہ یہ ہیں کہ زکوٰۃ کو روکا جائے، اور اسی طرح یہ جو ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے یہ بھی انہی گناہوں میں شامل ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی. اور بارش کی کثرت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی تھی، اللہ کے حکم عدولی کر رہی تھی، نبی کی بات سے جو ہے وہ اختلاف کر رہی تھی یا نکل رہی تھی، تو ان کے اوپر یہ بارشیں تیزی سے اور زیادہ نازل ہوئی تھی مقدار میں، جن کی وجہ سے ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنی تھی. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک کویسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں دیکھتے ہم کہ بارش کا پانی اتنا آسمانوں سے برستا ہے، اتنا برستا ہے، اور وہ آسمان ہمارے سر پہ جب تک کہ حکم نہیں ہوتا ڈرائی کھڑا رہتا ہے، وہ بادل ڈرائی کھڑے رہتے ہیں، جب حکم ہوتا ہے تب وہ برستا ہے نا. یہ بھی اللہ کی قدرت. بے شک بے شک. وہ اپنا رنگ بدلتا ہے، وہ اپنی حیت بدلتا ہے، وہ اپنا مقام بدلتا ہے، پھر وہ برستا ہے. پچھلے دنوں ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ لبرٹی کے پاس ہی، بلکہ میں نے آئی وٹنس ہو گیا، کلاؤڈ برسٹ ہوا اور بڑا پانی برسا، وہ ایک اسپیسیفک ایریا میں بہت پانی برسا. یہ بھی اللہ کی شان ہے، جب تک حکم نہ ہو وہ کھڑا رہتا ہے بغیر اچھا اس میں قابل غور چیز یہ بھی ہے نوید بھائی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد پیدا ہوا ہے، خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، لوگوں کے اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. اب گناہوں کی وجہ سے تو ہے ہی ہے، لیکن بنیادی طور پر ہماری جو پلاننگ ہے، مینجمنٹ ہے، یا ہم جس طرح سے اس انوائرمنٹ کو لے رہے ہیں وہ بھی ہے کہ جب آپ ہم سب کو معلوم ہے کہ اب ایک ندی ہے، ایک نالا ہے، اس کے راستے میں جب ہم اپنے گھر بنا لیں گے، سوسائٹیوں کی سوسائٹیاں آ جائیں گی تو وہ تو اپنا پانی اپنا راستہ نکالے گا نا. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، یہ تو ایک قدرتی سی چیز ہے کہ پانی نے وہاں پہ آنا ہے، چاہے وہ
قحط سالی کی وجہ سے، بارش نہ برسنے کی وجہ سے کئی سالوں تک وہاں پہ پانی نہ آئے، لیکن بالآخر جب پانی نے آنا ہے تو اس نے اپنی جگہ لینی ہے۔ اسی طرح جو ہماری نہریں ہیں یا دریا وغیرہ ہیں، یہ سمٹ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، پانی ان میں ہوتا ہی نہیں، لیکن جب بارشیں برستی ہیں تو دوبارہ اگین انہوں نے اپنی جگہ لینا ہوتی ہے۔ تو ہمیں ظاہر ہے کہ خود یہ سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے کہ ہم نے کہاں رہنا ہے، کہاں گزر بسر کرنی ہے، اور اس پانی کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور اگر کسی جگہ پہ ہمیں تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس پانی کو کیسے مینیج کرنا ہے کہ یہ انسان کو نقصان پہنچانے کے بغیر اپنا راستہ بنا لے۔ یہ تو درست نہیں ہے کہ جب ایک عرصے تک ہم نے دیکھا کہ یہاں سے پانی نہیں گزر رہا تو جی ہم نے وہاں پہ لا کے سوسائٹیاں بنا لی، آبادیاں بنا لی، اور وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں۔ اب جب پانی آیا ہے تو پانی کے لیے کوئی آلٹرنیٹ راستہ بھی نہیں بنایا گیا کہ چلیں ابھی تو پانی نہیں ہے، جب آئے گا تو اس کے لیے یہ بندوبست ہے۔ اس لیے جب پانی آتا ہے تو پھر اپنی جگہ لیتا ہے، اور پھر وہ لوگ جن کے بیسکلی بما کسبت ایدی الناس، ان کے اپنے غلط فیصلے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پھر وہ اچھا جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل ابھی کل ہی ہم چونکہ ایک اسپیشل پروگرام بھی کر کے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم نے خاص طور پر سیلاب زدگان کے حوالے سے پروگرام پیغام ٹی وی زمزم پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ بہت اچھا کام پیغام ٹی وی اور زمزم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ ایک پروگرام کیا گیا ہے جس کے ابھی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری ٹیم کے ہی مناظر ہیں جو وہاں پہ جا کے کل ہم ان جگہوں پہ گئے ہیں، اور ان جگہوں پہ جا کے ہم نے اسپیشل پروگرام کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ کل آن ایئر ہوگا وہ پروگرام صبح 10 بجے۔ آپ باقاعدہ وہ پروگرام دیکھ سکیں گے۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل یہ ایک کاوش ہے جو کہ ٹریبیوٹ ہے ہمارے ان سیلاب زدگان کو، ان بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ان بزرگوں کو، ان جوانوں کو جو کہ پانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جس طرح ابھی عاطف صاحب کہہ رہے ہیں کل جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں وہ ایسی ہی راہداریاں ہیں، ایسی ہی راہ گزر ہیں جہاں پہ گھر اور آبادیاں بنا لینے کی وجہ سے نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ بند پیچھے جو ٹوٹا ہے اس بند کی وجہ سے جو پانی آیا ہے ان گزرگاہوں میں سے جہاں سے کہ پانی کا راستہ ہونا چاہیے تھا یا تھا، جس کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وقتی طور پہ پانی یہاں سے نہیں گزرا تو ہم آبادیاں بنا سکتے ہیں، مکانات بنا سکتے ہیں، یہاں پہ سوسائٹی کاٹ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ میرے پاس اینی پیلی موجود ہے یا اتنا رقبہ موجود ہے تو میں یہاں پہ سوسائٹی بنا لوں۔ اصل میں وہ پانی کی گزرگاہیں تھیں جن پہ ناجائز طریقے سے بنایا گیا یا غلط طریقے سے بنایا گیا۔ سو واٹر لیول کے حوالے سے بھی میں بات کروں، میں نے بائی دی وے آپ کو بتا دیا کہ کل آپ صبح 10 بجے یہ اسپیشل پروگرام دیکھ سکیں گے جو کہ فلڈ کے حوالے سے ہے، بارشوں کے پانی کے حوالے سے ہے، لوگوں کی اپنوں کی امداد کے حوالے سے، وہ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ واٹر لیول کا بھی ابھی ہم ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، تو جو پانی کے انجینئر ہیں جو اس میں ایکسپرٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین سے جو پانی نکال رہے ہیں بورنگ کی صورت میں بے دریغ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس لیے ہم وہ پانی کا سورس زمین سے لے رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہر سال کچھ انچ زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بیٹھنے کی وجہ سے پھر پانی جب آئے گا تو وہ لیول زمین کا نیچے ہونے کی وجہ سے وہ اس کو اندر ابزارب نہیں کرے گا، وہ پانی اوپر کی طرف رہے گا۔ سو ایک ریزن یہ بھی ہے آبادیوں میں، اب تو ماڈ آبادیوں میں جیسے ڈیفینس کے بھی ہم پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے فوٹیجز، وہاں پہ گھروں میں اتنا پانی موجود ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ نکاسی آپ کا سسٹم اس طرح سے اپ گریڈ نہیں کیا گیا، اور اگر کہیں اپ گریڈ کیا بھی گیا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ جب پانی ہی اتنا دے دیں گے تو جتنی مرضی کیپیسٹی ہو وہ اس سے اوور فلو ہو جائے گا۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہمیں ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جب سپر نیچرل قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں جو روٹین کے نہیں ہیں، جیسے سونامی آ گیا ہے، جیسے بہت زیادہ بارش ہو گئی ہے، جیسے کلاؤڈ برسٹ ایک جگہ پہ ہو گیا ہے، جیسے سیلاب آ گیا، تو یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جن سے بہرحال انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے گزرنا پڑتا ہے، اور پری پلاننگ کچھ چیزوں کی بہرحال نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اینڈ پہ ہوتی ہیں، تو اللہ جیسے چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے اختیار میں۔ لیکن بہرحال ہم جہاں تک ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ان کی پلاننگ کی جائے۔ جیسے یہ بہت زیادہ تشویشناک چیز ہے کہ اگر زمین کا پانی جو ہے وہ واقعی کم ہونے کی وجہ سے زمین کچھ انچ نیچے بیٹھتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں باقاعدہ پلاننگ کرنی چاہیے۔ پانی کے بہت سارے دنیا میں ذرائع اختیار کیے گئے ہیں پانی کو استعمال کرنے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں ماشاءاللہ نہری پانی بھی موجود ہے، اس کو بھی صاف کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسے علاقے بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں پانی ہے ہی نہیں، زمین میں دور دور تک پانی نہیں ملتا، اور وہ پانی دور سے لا کے ریفائن کر کے صاف کر کے فلٹر کر کے استعمال کرتے ہیں، سمندر کا پانی۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس تو نہر کا صاف پانی موجود ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس صاف پانی کو بھی مزید گندا کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے اور اس کو بھی استعمال کرنے کی بجائے خراب کیا ہوا ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایسی چیز کا استعمال کیا جائے
جو ہمارے لیے فیوچر میں نقصان دہ ثابت ہو سکے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی نیچرل ذرائع کو استعمال کریں جو ہمارے لیے آسان بھی ہیں, اللہ دستیاب تعالیٰ بھی. کی نعمت کو ہم فائدہ مند کر سکتے ہیں اپنے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے, بجلی کے لیے, ہمارے اور سورس آف لائف کے لیے بڑا فائدہ مند ہے, لیکن اس طرف ابھی تک انفارچونیٹلی نہیں جا پائے. ڈیبیٹ کہیں اور نکل جائے گی, لیکن یہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب وہ واٹر ٹینک بنائے گئے تھے کہ پانی بارش کا سٹور کیا جائے گا, اس کو ریکنزیوم کیا جائے گا, یوزیبل بنایا جائے گا. وہ بھی تھے پروجیکٹ, لیکن وہ پروجیکٹ اب کہاں پہ ہیں, ان پہ بھی ڈیبیٹ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کم ٹو دا ٹاپک, ہم اپنے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. اچھا, حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بتائیے گا کہ جب تیز بارش ہو رہی تھی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ بادل آ گئے ہیں, اندھیرا چھا گیا ہے, تیز بارش ہو رہی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہوتا تھا؟ کوئی خاص دعا ہوتی تھی جو پڑھتے تھے, اور ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی اس بارے میں؟ اللہ اکبر. دیکھیں نوید بھائی, ہمارے ہاں جب بارش آنے لگتی ہے یا مونسون کے موسم میں عام طور پہ ہوا چلتی ہے تو ایک دم سے خوشی کی لہر دوڑتی ہے. تب بھی معاملہ ایسا ہی تھا, جب ہوا چلتی تھی, بادل نظر آتے تھے تو لوگ خوش ہوتے تھے. جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. لوگ دیکھتے تھے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں, رسول اللہ, بادل کو دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں, آپ کے چہرے پر رنج نظر آتا ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں, کیوں؟ آپ نے فرمایا وما یدرینی انہا عذاب, مجھے کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے یہ عذاب کا بادل ہو, کہ اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے بھیجے گئے ہوں. ایک قوم کو بارش کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا, انہوں نے بھی جب بادل کو دیکھا تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا ھذا عارض ممطرنا, یہ تو بادل ہمیں بارش برسائیں گے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کو دیکھتے تو ایک رنج کی کیفیت آ جاتی, ایک خوف دل میں آ جاتا کہ اللہ خیر کرے. بادل آیا, ہاں دل میں امید تو ہوتی ہی ہے, ہر ایک کے دل میں امید ہوتی ہے کہ بارش تو آنے والی ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی دعا دل میں کرتے جانا اور اللہ سے یہ توقع رکھنا کہ انشاءاللہ خیر ہوگی, لیکن ڈرنا بھی اللہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں عذاب آ جائے. اسی لیے جب بارش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے, اللہم صیبا نافعا, اے اللہ نفع بخش ہو, موسلادھار بارش ہو, نفع بخش بارش ہو, نقصان دہ بارش نہ ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب بارش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں چلے جاتے اور اپنے کپڑے اپنے جسم مبارک سے ہٹا کے اپنے جسم کو ڈائریکٹ اس کی بوندیں جو ہیں اپنے جسم پر ڈالتے. اور جب لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے, تو آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی, کہا انہ حدیث عہد بربہ, یہ بارش ابھی ابھی اللہ کے پاس سے آئی. تو یہ کہ جب بارش آئے تو اس کے نیچے جانا اور پھر اپنے کپڑوں کو ہٹا کے جسم پہ بارش کے قطروں کو لگانا, یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے اوپر شکر کا اظہار ہے کہ اللہ ہم تو محتاج تھے, بارش آ گئی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے, اور یہ دیکھیں ہم بارش کو اپنے اوپر ڈال رہے ہیں, اپنے جسموں پہ ڈال رہے ہیں. یہ اظہار شکر کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. اور اگر شکر نہ ادا کیا جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ بارش جی ہاں وہ نقصان دہ ثابت بھی ہو سکتی ہے اور رک بھی سکتی ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر آپ ناشکری کرو گے تو میری سزا تو بہت زیادہ دردناک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ سیگمنٹ کلوز کرنا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگیوں میں شامل ہوتی ہیں, ان کو ایکسپیرینس بھی کرنا چاہیے, اور وہ ایکسپیرینس اگر اچھے ہیں یا سبق آموز ہیں تو شیئر بھی کر دینا چاہیے. حافظ صاحب, آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں, بارش میں نہاتے ہیں آپ جب بارش ہوتی؟ ابھی پچھلے دنوں جو ہوئی ہے ہم انجوائے کیا تھا, ہم جامعہ محمدیہ میں تھے گجرانوالہ. اچھا, کیا روٹین ہوتی ہے, جا کے بارش میں کھڑے ہو جاتے ہیں, نہاتے ہیں؟ جی ہمارے اوپر جو ہے نا وہ چھت کافی وسیع تھی, سارے بچے اوپر نہا رہے تھے, کھیل رہے تھے. اچھا ٹھیک, آپ بھی شامل تھے, آپ بھی نہا رہے تھے. چلیں آپ کے بچپن کی بھی بات کریں, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے, تو آپ کا کیا معمول ہوا کرتا تھا یا ابھی کیا معمول ہے؟ نہیں, کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ بارش میں باقاعدہ نہائے ہیں اور چھت پہ جا کے نہائے ہیں. موٹر سائیکل پہ آتے جاتے تو کئی مرتبہ نہائے ہیں. اچھا, کام کے حوالے سے یا اسپیشلی بارش کو انجوائے کرنے نکلے؟ بارش کو انجوائے آدمی کرتا تب ہے جب فری ہو, کوئی کام شام نہ ہو. اچھا, لیکن جب اتفاقاً بارش آ جائے تو پھر آدمی ظاہر ہے مجبوری میں بھیگ ہی جاتا ہے. مجبوری میں بھی بھیگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں تو جی اپنا اگر طرز عمل بتاؤں تو بچپن میں یا میری کوئی
بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، بچپن کی بات کریں نا ہم ڈاکٹر صاحب، تو بچپن بھی ابھی زیادہ دن پہلے نہیں گیا، ابھی کچھ دن پہلے ہی ساتھ تھا. جی جی جی. تو بچپن میں تو باقاعدہ اہتمام کیا کرتا تھا. میں نے باقاعدہ ایک بائک رکھی ہوئی تھی جس کو ڈرٹ ٹریک بائک کہتے ہیں، جو مڈ میں چلاتے ہیں، اور وہ کافی اونچی بائک ہوتی ہے، مونو شاک. تو میں نے وہ رکھی اسی مقصد کے لیے تھی کہ بارشیں ہوں گی تو اس کو پانی میں لے کے نکلیں گے. جب پاکستان میں ہوتے تھے تو لے کے نکل جایا کرتے تھے اور گہرے پانیوں میں جاتے تھے. وہ ایک زمانہ تھا. تو لوگ ہمیں دیکھ کے کہتے تھے کہ ہماری بائکس بند ہیں، گاڑیاں بند ہیں، تم جا رہے ہو تو ہمیں انڈے لا دو، کوئی چیز لا دو. تو ارد گرد کے لوگوں کی مدد بھی ہم کر دیا کرتے تھے. لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ بارشوں میں نہانا میرا بڑا محبوب مشغلہ رہا ہے. ابھی بھی کبھی کبھی ہم یہی کرتے ہیں کہ صرف جینز پہن لی یا شارٹ پہن لی تو چھت پہ جا کے پراپر طریقے سے نہا لیا. لیکن یہ سنت ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ محتاط رہتے ہوئے، احتیاط کرتے ہوئے، بجلی کے پولز کے قریب نہ جائیں، بجلی کے ایسے اکوپمنٹس کے قریب نہ جائیں. آج کل تو بہت سارے ایسے واقعات بھی رپورٹ ہونے لگ گئے. آپ نہائیے، سنت ضرور پوری کیجئے، لیکن آپ سیف بھی رہیے، دوسروں کو بھی سیف رکھیے. بہرحال یہ رحمت ہے، اور رحمت ہمارے لیے زحمت تب بنتی ہے جب ہم اپنی ہی کوتاہیاں بہت زیادہ کرنے اللہ لگ کرے جاتے کہ ہیں. انفراسٹرکچر ہمارا بہتر ہو جائے. اور یہ پانی ہمارے لیے رحمت ہی رہے. اور جن لوگوں کے لیے زحمت بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس آزمائش سے جلد نکال. اس کے ساتھ ہی معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ حذیفہ شہباز صاحب. حافظ صاحب آنے کے شکریہ. بارش انجوائے ضرور کریں لیکن محتاط ہو کے کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور موجود رہے ڈاکٹر محمد عاطف الیاس صاحب، ہمارے پیارے بھائی. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی آنے کا شکریہ. بہت شکریہ. نہا لیا کریں کبھی کبھی، کام کے علاوہ بھی تھوڑی فرصت نکال لیا کریں بارش میں. جی بالکل. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. لے جی یہاں پہ ایک بریک لیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم جادو جو کرتے ہیں ان کے حوالے سے بتائیں گے، ان کا توڑ بتائیں گے، آپ کو قرآن و سنت کے حوالے سے رہنمائی بتائیں گے. جادو جنات کا سیگمنٹ ایک بریک کے بعد ہوگا.